سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج ہم انشاءاللہ العزیز بات کریں گے اس حوالے سے کہ کیا لوگوں سے پیسے مانگنا بلا وجہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی برائی ہے جو بہت ہی خاموشی کے ساتھ اپنے پیر پسار رہی ہے اور لوگ اس بلا میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ لوگ بلا وجہ لوگوں سے اپنے ساتھیوں سے پیسے مانگتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اسے ادا نہیں کر پاتے، لوٹا نہیں پاتے، تو ان کے درمیان اختلافات پیدا ہونے لگتی اور یہ اختلاف اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ پھر گھر اور خاندان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ہر جمعہ میں بیان کرتے ہیں جو معاشرے سے ریلیٹڈ ہے، اور یہی چیزیں بظاہر چھوٹی لگتی ہیں لیکن یہ آپ کے معاشرے کو مضبوط کر سکتی ہے اگر ہم نے اس کا بر وقت علاج نہ کیا۔ اگر کر لیا تو اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی لگتی ہیں لیکن یہ بہت اہم ہے، تو اس کا علاج ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دیں کہ وہ کوشش کرے کہ خود پر ڈیپینڈ ہو اور خود محنت کرے اور حاصل کرے، بجائے اس کے کہ جب بھی ضرورت محسوس ہو تو وہ اپنے کسی رشتہ دار سے یا اپنی قریبی دوست سے مانگنا شروع کر دے۔ یہ بہت عام بلا ہمارے یہاں ہو گئی ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے اور ضرورت نہ بھی ہو تب وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں اس کے لیے کیسے راستے بنا سکتا ہوں، بلکہ وہ بلا جھجک لوگوں سے مانگ لیتے اور انہیں لوگوں سے مانگنے میں کوئی شرم بھی نہیں آتی۔ ضرورت ہے، بالکل مانگنا چاہیے۔ اسلام نے اور فقہ اسلام نے یہ چھوٹ دی ہے کہ بندہ ضرورت کے وقت مانگے، لیکن وہ ضرورتیں کیا ہے وہ بھی بتا دی ہے۔ وہ حالات اور کنڈیشنز کیا ہوگی جس میں مانگنا چاہیے اس کا بھی بیان کر دیا گیا ہے صراحت کے ساتھ کہ کس صورت میں آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ آپ کسی سے مانگیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے اوپر نربھر ہو۔ آپ کو اگر کاروبار بڑھانا بھی ہے تو آپ اپنے بل پر اسے آگے بڑھائیں، بجائے اس کے کہ دوسروں سے کہے کہ آپ مجھے پیسہ دیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص آپ کے پاس پیسہ دیتا ہے، آپ کو پیسہ دیتا ہے، آپ کے کاروبار میں پیسہ لگانا چاہتا ہے، یہ غلط بات ہے کہ آپ کا کاروبار بہت پھل پھول رہا ہے جس کے مد نظر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور پیسہ لگاتے ہیں، غلط چیز ہے۔ لیکن یہ کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں اور اپنے کاروبار کی ہریالیاں دکھائیں کہ اتنا شاندار ہمارا کاروبار چل رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لگائیں، آپ سے منت سماجت کرے، روئے گر گڑائے آپ کے سامنے۔ تو یہ مانگنا اسلام میں قطعاً جائز نہیں بلا وجہ۔ وجہ ہے قرض بالکل مانگ سکتے ہیں۔ آئیے ہم احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں ان معاملات میں کس طرح ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ قُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ أَحَدًا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اگر لکڑیاں کاٹ کر اس کے گٹھر کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے اور اس کو بیچے اور اس سے فائدہ حاصل کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ جب اسے ضرورت پڑے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر حضور نے فرمایا کہ بندہ کلہاڑی لے، جنگل کی طرف جائے، لکڑیاں کاٹے اور لکڑی و گٹھر اپنی پیٹھ پر رکھے چاہے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ لا کر بازار میں مارکیٹ میں بیچے۔ اس سے جب 4 پیسے ملے تو کچھ پیسہ صدقہ کر لے اور کچھ اپنے گھر کے لیے رکھ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلائے، اور جب وہ لوگوں سے مانگے تو ان میں سے کچھ ایسے ہو جو اسے دیں اور کچھ ایسے ہو جو اسے دینے سے منع کر دیں۔ تو جو دے دیں وہ تو بعد میں پچھتائیں گے، اور جو نہ دیں وہ اسے پچھتانے میں مجبور کر دیتے۔
اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں اور مانگنے کی صورت میں اگر وہ دے دیتا ہے اور آپ کی نیت اگر خراب ہے تو وہ پچھتائے گا، اور اگر اس نے منع کر دیا تو آپ کو پچھتانا پڑتا ہے کہ کیوں میں ایسے شخص کے سامنے ہاتھ پھیلایا جو مجھے دینے والا نہیں تھا۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان نہ مانگے، اور اتنا بتا دیا کہ اگر ضرورت بہت پڑ جائے تب بھی اسے چاہیے کہ پلاڑی لے، لکڑیاں کاٹے اور اسے بیچے اور اپنا گھر چلا دے۔ یہ معاملات۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا اتکفل لہ بالجنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے یا مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ میں لوگوں سے نہیں مانگوں گا تو میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ اگر مجھے کوئی یہ ضمانت دے کہ میں لوگوں سے کبھی نہیں مانگوں گا بلا ضرورت، حضور فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اب کوئی شخص دنیا کی رنگینیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس جنت کو پسے پش ڈال دے اور سوچے کہ جنت کا کیا معاملہ، ہم تو دنیا ہی میں جنت بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت افسوس کا معاملہ ہے کہ اس نے جنت کو سمجھا ہی نہیں، اس نے جنت کو سمجھا ہی نہیں، اس کی آسائش کو جانا ہی نہیں۔ وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اسے اس کا اندازہ ہی نہیں۔ سورہ کہف پڑھنے والے جمعہ کے دن، میں امید کرتا ہوں کہ ان میں آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں کہ جو سورہ کہف کا ورد کرتے ہوں گے۔ اس کی فضائل میں بتا دوں کہ اگر اس جمعہ آپ نے پڑھا ہے تو آنے والے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتے۔ فجر کے بعد، جمعہ کے بعد، مغرب سے پہلے پہلے اسے پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ سورہ کہف میں آپ پڑھیں گے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حیوالہ کا لفظ، حیوالہ، کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جنت پہ رہنے والے جنت کو چھوڑ نہیں سکے۔ اس قدر نعمتوں سے بھری ہوئی ہوگی کہ ایک سیکنڈ کے لیے جنت کو نہیں چھوڑے گی، اور اس جنت کو اس دنیاوی معاملات کی بنیاد پر اگر بندہ پسے پش ڈال دے تو کتنا بڑا محروم ہوگا۔ حضور فرما رہے آپ مجھے یہ ضمانت دیں کہ آپ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کریں گے، کوئی دے دے الگ بات، لیکن آپ دستے سوال دراز نہیں کریں گے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے روز تمہیں جنت میں داخل کرو۔ آپ بتائیے کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ کوئی آپ سے اگر اس دنیا میں کوئی نعمت دینا چاہے تو یہ کہے گا کہ تم فلاں سے یہ کام کروا لو تو میں تم کو یہ دوں گا، تم فلاں کو اس بات پر منوا لو تو میں تمہیں یہ دوں گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تم کسی سے کچھ مت مانگو، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ تم کو دنیا کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا رہے ہیں اور اس کا اجر جنت کی صورت میں دے رہے ہیں۔ یہ دنیا آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں دیتی جب تک کہ آپ کو ذلیل نہ کرے، جب تک آپ سے کوئی کام نہ لے لے ایک روپیہ نہیں دیتی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے عزت و شرف کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے امتیوں کا عزت و شرف کا خیال رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کسی سے مت مانگو، میں تمہیں جنت دوں گا، اور جنت عرضها السماوات والارض، زمین اور آسمان کی چوڑائی جتنی ہے اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ تو جو یہاں پر کچھ پیسوں کے لیے اس جنت کو چھوڑ دے کہ جس کی چوڑائی دنیا اور زمین اور آسمان کے برابر ہے، وہ کتنا بڑا محروم ہے، خسارے میں ہے۔ کتنا بھی بڑا بزنس مین ہو، لیکن اگر ان عادتوں کو وہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو سوچئے کہ وہ جنت کو چھوڑ رہا ہے کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور وہ کچھ پیسوں کے لیے اتنی بڑی جنت کو ہاتھ سے جانے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، تو وہ صحابی جو تھے جن سے آپ نے فرمایا کہ تم مت مانگو میں تمہیں جنت دوں گا، اس کے بعد ان صحابی رسول نے عہد کر لیا کہ اب میں کبھی بھی کسی سے نہیں مانگوں گا، اور مرتے دم تک آپ نے کبھی کسی سے نہیں مانگا، اپنے آخری وقت تک جو ضرورت ہوتی تھی خود پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، جو میری ایک بات کو مان لے میں اس کے لیے جنت دے دوں گا، جو میری ایک بات کو مان لے اس کے بدلے میں جنت دے دوں گا۔ قُلْتُ أَنَا، صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ میں مانوں گا، آپ کی وہ ایک بات ماننے کے لیے میں تیار ہوں، کیا ہے فرمائیں؟ قال، حضور نے فرمایا لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کچھ مت مانگو، لوگوں سے کچھ مت مانگو۔ قال، راوی کہتے ہیں فکان ثوبان، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے،
راوی کہتے ہیں کہ وہ جو صحابی جن سے یہ کہا گیا تھا کسی سے مت مانگو، ان کا معمول یہ تھا یقع صوتہ وہو راکب فلا یقول لأحد ناولنی، ان کا معمول یہ بن گیا نہ مانگنے کا کہ اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو اور ان کے ہاتھ میں کوڑا ہو جسے مار کر گھوڑے کو آگے بڑھاتی ہو، وہ گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں لگام ہے، پیروں میں رکاب ہے، اور اگر ان کا کوڑا گر جائے تو وہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ یہ اٹھا کر دے دو، وہ خود لگام چھوڑتے تھے، رکاب سے پیر نکالتے تھے، نیچے اترتے اور اپنا کوڑا اٹھاتے۔ یہ سیلف سروس ہمیں آج سکھا رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سکھا رہے۔ اپنے گھر میں بھی بڑے اور چھوٹے سے مت کہو کہ یہ مجھے دے دو وہ مجھے دے دو۔ اور آج تو بڑے بڑے لوگ جو آپ کو فٹنس کا درس دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ گھر میں ہو تو اپنے کام خود کرو، آپ خود فٹ رہو گی۔ اور یہ درس ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ اگر پانی پینے کی ضرورت اور حاجت ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ خود جاؤ پانی لو اور پیو۔ یہ سیلف سروس ہمیں سکھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک اہم حدیث اس بارے میں، اور وہ سب سے اہم حدیث ہے، کچھ لوگ پیسے مانگتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تمہید میں، وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ کاروباری ہے، پیسے ان کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے پیسے مانگتے صرف اس لیے کہ جب میرے پاس پیسے کی لمٹ زیادہ ہوگی تو میں اپنا ٹرن اوور زیادہ دکھا پاؤں گا کہ میں اتنا زیادہ میرے اکاؤنٹ میں ہے، میری سیونگ اتنی ہے، اتنا زیادہ میں بیچتا ہوں خریدتا ہوں۔ تو یہ چیزیں دکھانے پر لوگوں کو محسوس ہوگا کہ یہ بہت بڑا مالدار ہے، اس بنیاد پر لوگ میرے سامنے انویسٹ کرنے آئیں گے۔ اس طرح سے لوگوں کو ایک دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے، تو لوگوں سے اس لیے پیسہ مانگتے، پیسہ ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مانگتے تاکہ ہمارا پیسہ زیادہ نظر آئے۔ ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل الناس اموالہم تکترا، جس نے لوگوں سے ان کے مالوں کو مانگا، طلب کیا صرف اس لیے کہ اپنا مال زیادہ نظر آئے، فإنما يسأل جمرا، تو وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا، جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی مانگتا ہے اسے اس بات پر کوئی یقین نہیں ہوتا کہ میں لوٹا پاؤں گا کہ نہیں، بس وہ مانگ لیتا ہے، اس کو صرف اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ میں ہی لوٹا سکتا ہوں۔ تو جسے بھروسہ نہ ہو کہ میں لوٹا سکوں اور وہ مانگے، ان کے لیے کہا کہ وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا زجر و توبیخ کے ساتھ، فرمایا فَلْيَسْتَقِلْ او لِيَسْتَكْثِرْ، تو اب وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے تو تھوڑا مانگے یا زیادہ مانگے، ہے تو انگارا، اب تھوڑا مانگے یا زیادہ مانگے، مانگ تو رہا ہے وہ جہنم کے انگارے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ آج جو ہم مصیبتوں میں مبتلا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے، بہت ساری وجوہات میں سے، کہ ہم بلا وجہ لوگوں سے پیسے قرض لیتے بلا وجہ، اور اس کے پاس اس قرض میں دبتے چلے جاتے ہیں، اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور اگر زندہ رہے تو نہ خود اطمینان سے رہتے ہیں نہ گھر والوں کو اطمینان سے، کیونکہ ہمیشہ دروازے پر کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس جب گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کاروبار کو بڑھا لیں گے تو کیوں لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں؟ وہ چھوٹا کاروبار جو آپ کے گھر کو پال سکتا ہے اسی میں خوش رہیں۔ یہ الہاکم التکاثر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس تکاثر نے تم کو ہلاک کر دیا کہ تم ایک دوسرے کو دیکھ کر کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ چھوٹا کاروبار ہی میرے لیے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیوں بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ فلاں سے میں اوپر آ جاؤں، مارکیٹ میں ہمارا اسٹیٹس رہے، ریپوٹیشن بنانے کے لیے آپ کریں، بالکل کریں، لیکن یہ صورت اختیار نہ کریں کہ کسی سے بلا وجہ آپ پیسہ لیں۔ اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چاہے تو عثمان غنی بنا دے، اگر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ کا عبد الرحمن بن عوف بنا دے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا گیا کہ اتنا زبردست کاروبار آپ کا ہے، مدینہ کے تو آپ ہیں نہیں، مکہ سے آپ ہجرت کر کے یہاں آئے، اور کچھ ہی مہینوں کے اندر مدینہ کی مارکیٹ میں آپ کا نام پکارا جاتا ہے، تو ایک ہی نام پکارا جاتا ہے عبد الرحمن بن عوف، جبکہ یہودیوں کی مارکیٹ، تو کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا نہ ادھار پہ مال لیتا ہوں نہ ادھار پہ دیتا ہوں، بس یہی فارمولا ہے میرے پاس، کوئی بھی آ جائے، نہ لیتا ہوں ادھار پہ نہ کسی کو دیتا ہوں، دیٹس آل، سب ختم۔
آپ چین کی نیند سو گے، اس لیے کہ جب رات میں آپ جاؤ گے نہ کسی کا آپ نے لیا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر آپ سوچ کر سو کہ میں کیسے دوں گا، نہ کسی کو آپ نے دیا ہوگا تو یہ سوچ کر سو کہ یار یہ دے گا کہ نہیں دے گا، یہ کب دے گا۔ تو بہتر یہی کہ آپ بالکل ایسے، مگر آج معاملات ایسے ہیں کہ سارے لوگ پھنسے ہوئے، کسی کے بھی یہ نصیحت کرے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہمارے اوپر والا تو ایسے ہی کرتا ہے، وہ تو ایسے ہی دیتا ہے، اگر ہم ایسا نہ کریں تو بہت مشکل ہو جائے۔ اور یہ ریٹیل میں چل سکتا ہے لیکن ہول سیل میں تو یہ نہیں چل سکتا۔ آپ چلا کے تو دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس فرمان کو مان کے دیکھیں، یہ فارمولا ہے۔ آپ بہت امیر نہیں ہوں گے لیکن مطمئن تو ہوں گے، اور اطمینان ایسی دولت ہے جو امیروں کے پاس نہیں، اس لیے کہ اطمینان کسی مارکیٹ میں بکتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیے، اب کسی کو سوال ہے، ضرورت ہے، کیا کرے؟ کاروبار ہی کھولنا ہے مان لے، پڑھائی کے لیے لون لینے کا معاملہ ہے یا کسی اور چیز کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، مانگنا بھی ضروری ہے، تو اب وہ اس صورت میں کرے کیا؟ ایک طرف تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ مانگے نا، اور دوسری طرف دنیا کے معاملات ہے، پیٹ ہمارے سامنے رکھا ہوا ضروریات ہے، تو کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اصابت ہو فاقہ، کہ جسے فاقہ لاحق ہو گیا ہو۔ فاقے سے مراد یہ کہ کھانے کے، بمبئی کی زبان میں کہا جو کھانے کے واندے ہو، ایک ایک نوالے کے لیے وہ پریشان، یہ حالات اگر کسی کے ہو گئے ہو، فَأَنزَلَهَا بِالنَّاسِ، تو یہ شکوہ لے کر وہ کسی انسان کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میرے حال ایسے ہیں، ذرا کرم کرو۔ حضور فرماتے ہیں لم تصدف آفتو، تو کبھی بھی وہ پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا، ہمیشہ اسی طرح بھوکا ہی رہے گی۔ اگر اس نے پہل کی انسانوں سے اور ان کے سامنے شکوہ کیا تو کہا کہ کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ اسی طرح بھوکا رہے گا، فاقہ کشی میں رہے گا۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَنزَلَهَا بِاللَّهِ، اور جس نے یہ شکوہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہ میں اتنا بھوکا ہوں، آج رات میں مصلی بچھاؤں گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں، جس نے مجھے پیدا بھی کیا اور وہی مجھے پالتا ہے، اور اسی نے کہا ہے اور تمہارا رزق آسمان میں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اب میں اس سے بات کروں گا، جب تم اس سے بات کرو گے تو ہوگا کیا کہ ملے گا تو انسان سے ہی، لیکن مانگنا نہیں پڑے گا، وہ لا کر دے گا۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ذلیل نہ ہو، رسول چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے ذلیل نہ ہو، بلا ذلت اپنے رب سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرنے والا۔ اور جو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا تو یقین مانیے جب اسے کوئی دے گا تو اسے واپس دینے کی سوچے گا، لیکن جو ڈائریکٹ انسان کے پاس جاتا ہے اس سے گھبرائیے آپ بھی، کیونکہ وہ دینے کے موڈ میں ہے نہیں، اس لیے کہ اس نے ہاتھ ہی پھیلایا انسان کے پاس، اور انسان وہی دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہے، اور اس کے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ جو دے گا وہی باقی ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی ہے۔ فرمایا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکوہ لے جائے گا، فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ جلد یا بدیر اس کی مدد فرمائے گا رزق سے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں جلد اور دیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے دعا کی تو اب صبح کا سورج نکلتے ہی وقت آپ کا مدد نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ لیٹ ہو، اب اس میں ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ یہی تو صبر سکھانا مقصود ہے، صبر ہی نہیں ہے، ضرورت ہے ہمیں گاڑی لینے کی، 2 لاکھ رکھا ہے لیکن 4 لاکھ کا گاڑی، 2 لاکھ قرضہ لے گئے کیونکہ گاڑی لینی ہے، کیونکہ محلے میں کسی نے لی ہے، تو میں بھی اپنے گھر کے سامنے کھڑی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بنا وجہ آپ پھنس رہے اور پھر زندگی بھر لون بھرتے رہے، ہفتے بھرتے رہے، مصیبت، اور بعد میں پتہ چلتا ہے پارکنگ کی جگہ بھی نہیں، ہر طرف سے مصیبت، پھر پتہ چلا کہ وہ پی یو سی کروانا ہے، پھر ٹیون اپ کروانا ہے، بتا نہیں کتنے کام ہیں، اور اگر بائک ہے تو ہیلمٹ بھی لے کر چلو۔ تو یہ ساری مشکلات جھیلنے کے لیے آپ نے قرض لیا، وہ خود ایک بلا تھی، یہ تو بلا ہے ہی، اس کے بعد وہ خود بھی ایک بلا تھی، تو ضرورت نہ ہو تو ان چیزوں میں نہ پڑے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے کہ قریب میں یا دیر میں، جلد یا دیر، تو دیر میں رزق دیتا ہے اور جلد میں یہ دیتا ہے کہ اگر اس بندے کو وہ چاہتا ہے کہ میں ذلت سے بچ جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت دے دیتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو سارے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ بھوکا تھا، بارگاہ خداوندی میں اس نے دعا کی، مولا مجھے اس بھوک سے بچا لے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، تیرے سامنے پھیلاتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت دے دیتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے اس کی ساری ضرورتیں ختم ہو جاتی، اب مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کی زندگی میں آ جاتا ہے۔
تو یہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے ذلیل نہ ہو بلکہ عزت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارے، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرامین پر عمل کیا جائے اور جو اسلام کا منہج ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔